بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، خاص طور پہ یہ ویڈیو اساتذہ اکرام کے لیے ہے۔ اگر یہ سنیں گے اور اس کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا، بچوں کا فائدہ ہوگا اور ادارے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ کرے گا۔ تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارا اس میں لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے مختصر سا تعارف کروایا تھا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی بات کی تھی اس موضوع پر کہ ٹیچر جب پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا جو لیکچر ہے اس کو پہلے سے جب وہ ریڈ کرے گا، پڑھے گا، اسے سمجھے گا تو کلاس کے اندر ڈلیور کرنا، کلاس کے اندر سمجھانا بتانا اس کے لیے آسان ہوگا، بچوں کو سمجھانا آسان ہوگا اور بچے کنسنٹریٹ رکھیں گے، توجہ رکھیں گے، شوق جب انہیں سمجھ آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچر کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر کہ بچوں کو ان کے کیلیبر کے مطابق نمبر دیے جائیں کہ کلاس کے اندر جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ یہ بچہ جو ہے نا فلاں بچہ کس کیلیبر کا ہے، تو اس کو اس حساب سے جو ہے وہ نمبر دیے جائیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بچے نے کہیں سے نقل لگا کے کر لیا یا خود سے جو ہے نا وہ لکھ لیا، کوئی اس طرح کی کو اگر کوئی جو ہے نا وہ بچہ کر لیتا ہے تو ایک ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جہاں تک جو ہے نا نمبر لے سکتا ہے 20 میں سے 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر تک، یا اب اس کے 17-18 نمبر جو ہے نا یہ کیسے آ گئے؟ تو اب یا زیادہ نمبر والا جو ہے نا اس کے کم کیوں آ گئے، یا کم والا جو ہے نا اس کے زیادہ کیوں آ گئے؟ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر بچے سے سن لے، آیا کہ اس نے خود سے لکھا ہے؟ ہاں، اگر فرض کریں اس نے محنت کی ہے اور اس نے اتنا ٹیسٹ کے اندر امپروو کیا ہے، آپ نے سنا تو اس نے وہ سنا بھی دیا ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایکسرسائز کے علاوہ لیسن میں سے بھی کچھ کویسچن جو ہے نا وہ ایکسٹرا کروائے جائیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم یا فائنل ٹرم، جتنی بھی ٹرم کے حوالے سے، اب اس میں ایک ہفتہ ہو، 10 دن ہو ایک لیسن کے لیے، اب فرض کرے اس سے پہلے جو ہے نا وہ اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سارا ہی اٹھا کے جو ہے نا ایکسرسائز میں نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ایکسرسائز کے علاوہ لیسن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ خود اس کو ریڈ کرے کہ کون سی چیزیں رہ گئی ہیں، تو وہ بھی بچوں کو سمجھانے کی، کروانے کی، کویسچن ٹائپ کے حوالے سے۔ اگر 9th اور 10th کو دیکھا جائے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو دیکھا جائے تو ان سین کویسچن جو ہے نا وہ اب کافی سالوں سے جو ہے نا یہ اسٹریٹجی چلی ہوئی ہے کہ وہ جو سائڈ کے اوپر ان سین کویسچن ہوتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں اور ٹیچر جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ بھی اس پہ فوکس نہیں کرتے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں شارٹ کویسچن جو ہے یا MCQs جو ہے نا بن کر آ جاتے ہیں، تو پھر بچے وہاں پر پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک جو پلاننگ دی ہوئی ہے اگر اس کے مطابق مطلب اس نے لیسن کو جو ہے نا وہ پورا کر لیا ہے، کمپلیٹ کروا دیا ہے، تو اس کے لیسن کے اندر سے بھی جو کویسچن ہیں تو اس کو کوشش کر کے جو وہاں پر بنتے ہیں تو MCQs کے حوالے سے ہیں، شارٹ کویسچن کے حوالے سے ہیں یا لانگ کویسچن کے حوالے سے ہیں، تو کوشش کر کے جو ہے نا وہ بچوں کو وہ بھی جو ہے نا وہ کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا پیپرز میں جو ہے نا املا اردو کے اندر املا اور انگلش کی ڈکٹیشن ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کی جو ہے نا وہ تیاری کروائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریڈنگ ہے ان کی بھی پریکٹس کروائی جائے، کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ لکھ لیتے ہیں لیکن جب ان سے سنتے ہیں تو وہ سنا نہیں پاتے، تو اس لیے میں تو ٹیچر سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو یہاں پہ لکھنا آتا ہو، وہاں پر جو ہے نا وہ ریڈنگ بھی آتی ہو، پڑھنا بھی آتا ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو انگلش کے ورڈ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے پڑھنے نہیں آتے،
تو ان کا طریقہ کار یہ ہو کہ اگر زیادہ مشکل ورڈ ہے تو اس کو اس کے پارٹ بنا لیے جائیں، اس کو 2-3 حصوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر لیے جائے، تاکہ جو بچے کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے، یعنی کہ پڑھنا بھی آئے۔ اور جن بچوں کو، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنا آتا ہے لکھنا نہیں آتا، تو ان پہ کوشش کی جائے کہ اب انہیں پڑھنا تو آتا ہے لیکن اس کو لکھنا نہیں آتا، تو اس کے اوپر بھی فوکس کر کے جو ہے نا وہ کوشش کی جائے تاکہ وہ لکھ بھی سکیں۔ تو ان کے اگر نمبر رکھے جائیں گے تو بچے جو ہے نا وہ پھر شوق سے جو ہے نا اس کام کو کریں گے، املا کو، ریڈنگ کو، ایکسرسائز کو، پریکٹس کو۔ اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر جب مارکنگ کرتے ہیں، یعنی جب چیک کرتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، اس میں بھی کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش تو ہوتی ہے ٹیچرز کی بچوں کی رائٹنگ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے، صاف ہو جائے، اچھا لکھنا آ جائے، ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کچھ گاہے گاہے اکا دکا کچھ بچے ایسے رہ جاتے ہیں کہ وہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا والا جو ہے نا وہ صعب ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ بچوں نے لکھا ہوتا ہے ٹھیک، تو لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کی جائے کہ اگر کسی بچے نے پڑھا نہیں جا رہا، تو کسی بچے نے اگر ٹھیک لکھا ہوا ہے، ویسے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو کوشش کر کے اس کو دیکھا جائے اور اس کے کویشچن کا آنسر جو ہے نا وہ ٹیلی کیا جائے کہ اگر وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، بہتر آپ کو لگ رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی اس لیکچر کے حوالے سے کہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ مارکنگ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ خاص طور پہ احتیاط کی جائے، اس میں غلطی نہ کی جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جلدی کے اندر جو ہے نا وہ چیکنگ کے اندر جو ہے نا وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر ادارے کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ پیرنٹس جو ہے نا وہ آ کے پھر وہ بھی کمپلین کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ جب مارکنگ کر رہے ہوں، پیپر چیک کر رہے ہوں، یا کلاس کا ٹیسٹ چیک کر رہے ہوں، یا سینڈ اپ ٹیسٹ ہوں، یا ٹرم کے ٹیسٹ ہوں، یا فائنل ٹیسٹ ہوں، کوئی بھی ٹیسٹ ہیں، تو دوران چیکنگ جو ہے نا وہ اس کی کوشش کی جائے کہ اس کو پراپر طریقے سے آسان انداز میں، اچھے انداز میں اس کو چیک کیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ غلطی نہ ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے نا سیکنڈ لیکچر تھا۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ میں نے تھوڑی سی جو ٹیچرز اگر اس کام کو بہتر انداز میں کوشش کر کے ہم کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتری آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔